سب سے پہلے جی آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. ٹھیک. حکومتوں کا، انسانوں کا، سوسائٹی کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. ہم شدید انسیکیور لوگ ہیں. ایک چیز بھی جسے دنیا جو ہے اب امپورٹنس دیتی ہے، ہم اسے کسی صورت میں امپورٹنس دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ ہے ٹریڈ ڈپلومیسی. پوری دنیا جو ہے اس وقت وہ بائی لیٹرل ٹریڈ اور ٹرائی لیٹرل ٹریڈ اور ملٹی لیٹرل ٹریڈ، اس کے اوپر بیس ٹریڈ اس وقت آپ کی کسی بھی ملک کے لیے کمیٹی آف نیشنز میں زندہ رہنے کا، باعزت زندہ رہنے کا لائف لائن واحد طریقہ ہے، اور آپ کے پاس کوئی طریقہ ہے ہی نہیں. اور چائنا نے پروو کر کے دیا ہے یہ چیز جس کا آپ بتا رہے ہیں. نیول سلک روٹ، دوسرا سب کچھ. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جہاں بھی انڈیا کا نام آتا ہے ہمارے اینٹیناس کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی ہمارے خلاف سازش شروع ہو گئی ہے. یہ ہماری بنیاد ہے، تھیسس ہے، ہماری مائنڈ سیٹ ہے ہمارا. اچھا، اب اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ایک پرائم منسٹر نے بہت کوشش کی ہے. انڈیا نے آپ سے روٹ مانگا فرام واگا ٹو، جس کی طرف امبیسڈر صاحب نے بھی اشارہ کیا. ہمارے پورے سیٹ اپ میں ایسے ڈبیٹ شروع ہو گئی کہ جیسے ملک کے جو نیشنل کور انٹرسٹ ہیں کوئی وہ فروخت کر رہا ہے. اس لیول پہ ہم چلے گئے. یعنی میں نے بڑے سنجیدہ کالمسٹ کو دیکھا کہ انہوں نے اس کے خلاف اتنے کالمز لکھے، وہ کچھ باتیں کی کہ وہ چیز اتنی پولیٹیکلائز ہو گئی کہ کوئی بندہ وہ نہ کر سکا. وہ اگر آپ اجازت دیں ایک مثال دے دوں میں. جی جی. موسٹ فیورڈ نیشن ڈکلیئر کرنے کی بات جو پاکستان نے کرنا ہے، ابھی انڈیا نے ہمیں 9 سال پہلے سے کیا ہوا ہے. دیکھیں جی، ٹھیک ہے، وہ ایک ٹھیک ہے، وہ آپ درست فرما رہے. اب ہو کیا رہا ہے کہ انہیں انڈیا جو ہے اس کا اس وقت گروتھ ریٹ 7% سے اوپر چلا گیا ہے. ہمارا اس وقت گروتھ ریٹ 4%، 4.2، 4.3 کے قریب ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ 5% کراس کر جائیں. انڈیا مارکیٹ تلاش کر رہا ہے، چائنا مارکیٹ تلاش کر رہا ہے. انڈیا نے چابہار کو ایکٹیویٹ کرنے کی پہلے بڑی ناکام کوشش کی ہے، نہیں کر سکے تھے، اس لیے کہ اس وقت ان کے پاس فائنینشیل مسل نہیں تھا. اب پہلی بار $500 ملین کی انہوں نے ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی ہے اس پورٹ کے اوپر. اور آپ شاید حیران ہوں گے یہ بات سن کے کہ اس پورٹ کا ٹریڈ والیوم جو ہے وہ $600 ملین سے نکل کے $3 بلین تک چلا جائے گا. اور یہ سارا کس کو فائدہ ہے؟ ان ممالک کو جو آپس میں ٹریڈ کر رہے ہیں. 2 برتھس مکمل انڈیا کے لیے اسپیسیفائی کی گئی ہیں چابہار پہ، جو کہ آپ کے لوگوں کو شاید اندازہ نہیں ہے. دے آر ریزرو فار انڈین گڈس. اب آپ آتے ہیں گوادر کی طرف. میں گوادر خود گیا ہوں، میں پورٹ دیکھ کے آیا ہوں. وہاں جو بندے کام کر رہے ہیں سینئر لیول کے، میری سب سے بات ہوئی ہے. اٹس اے نان آپریشنل پورٹ، ڈیپ سی پورٹ ہے. چائنیز نے آپ کو بنا کے دی، اور بخاری صاحب اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ ہم اسے آپریشنل نہیں کر سکے. کوئی بھی وجوہات ہوں، لنک نہ ہو، ہم نے لنک نہیں بنائے، ہم نے اس کو آگے پھر آرٹریز ڈیولپ نہیں کی گڈز اینڈ سروسز کے لیے. لیکن ہم لوگ نان سیریس ٹائپ چیزیں باتیں کرتے ہیں اور نان سیریس ایکٹس کرتے ہیں. نان پروڈکٹیو آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں نان پروڈکٹیو کا لفظ اس لیے نہیں استعمال کرنا چاہتا کہ پھر تو بالکل ہی آپ ختم ہو جاتے ہیں. دیکھیں، اتنا بڑا چائنیز نے آپ کو ایک چیز دی، آپ کو 5 سال لگے، 6 سال لگے، 10 سال لگے پورٹ بناتے. اس پورے پیریڈ میں آپ ایک پیرافرنیلیا نہیں بنا سکتے تھے؟ آپ کے پاس ٹائم موجود تھا. اب گزارش یہ ہے، مائنڈ سیٹ آپ کا کچھ اور ہے. تھوڑی سی آپ کوئی ارد گرد بات ہوتی ہے اس سے آپ خوفزدہ گھبرا جاتے ہیں. آپ ٹریڈ کی طرف توجہ جب دیتے ہیں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ نیشنل انٹرسٹ کے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں. اور اس کے بعد آپ دنیا میں آپ جس طرف جا رہے ہیں، آج بھی میں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ہمارا سیکیورٹی اسٹیٹ ماڈل بنتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ. دیٹ از نارتھ کوریا. ہم آہستہ آہستہ ہمارا جو لیول آف تھنکنگ ہے، ڈیفینیٹلی وہ کچھ اور طرح کا مسئلہ ہے وہاں. میں گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کمپیئر نہیں کر رہا، لیکن سیکیورٹی کے حساب سے ہم تمام لوگ جو ہیں وہ غیر محفوظ طریقے سے سوچتے ہیں. اور یہی چیز یہ چابہار میں ہوئی ہے کہ ہم نے فورس کیا ہے ڈفرنٹ پاورز کو کہ وہ جائیں، ہمیں اگنور کریں.
ہم اپنی مرضی سے وہ ہمیں کہتے ایران کہہ رہا ہے، جیسے ایران پہلے بھی کہہ رہا تھا اب بھی کہہ رہا ہے، لیکن اس کے اوپر ہمارے بڑے کوشچن مارکس ہیں. آتے ہیں. بھارت اس لیے یہ روٹ اپنا رہا ہے یا اس پر انویسٹ کر رہا ہے کہ اگر پاکستان حتمی طور پر اجازت نہیں دیتا، بارڈر نہیں کھولتا اس کو، ان کے لیے ایک اور ایک آپشن ہے. جہاں تک سی پیک کا تعلق ہے تو سی پیک کو تو اس سے فائدہ ہونے کا امکان ہے. میں آپ کو عرض کرتا ہوں کیسے. فرض کیا کنجراب پاس یا شنچیانگ جو پروونس ہے وہاں سے کاشغر سے لے کے گوادر تک ایک موٹر وے ڈیولپ ہو جاتا ہے اور چائنا کی ٹریڈ وہاں سے فلو کرنی شروع کر دیتی ہے ٹو عربین سی اینڈ انڈین اوشن، اس روٹ سے، جو چائنا کے ویسٹرن پروونسز کے لیے بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہوگی، اپرچونٹی ہوگی. اور ان کا جی اس لیے کہ وہ 5000 کلومیٹر ورنہ ان کو پڑتا ہے اپنے ایسٹرن سی کوسٹ تک جانے میں. تو وہ سارا یہ کوئی 2000 کے قریب فاصلہ یہاں سے گوادر تک. تو ایک تو ان کو وہ شارٹر روٹ مل جائے گا، اوپننگ ٹو دا انڈین اوشن مل جائے گی. اس کی اکنامک بھی امپورٹنس ان کے لیے، اس کی اسٹریٹجک امپورٹنس بھی ہے، کیونکہ اس طرح سے وہ ساؤتھ چائنا سی اور اسٹریٹ آف ملاکا میں جہاں ان کے لیے بلاکیج کیا جا سکتا ہے، ان کی ٹریڈ کو روکا جا سکتا ہے ملٹری مین سے، وہ رسک کور ہو جائے گا. وہ رسک کسی کم کچھ ہی حد تک کم از کم وہ کور ہو جائے گا. لیکن اس کو اگر فرض کیا آپ گوادر کے ساتھ کنیکٹیوٹی آپ چاہ باہر کی کر دیتے ہیں، روڈ بنا دیتے ہیں، یا وہاں سے آپ بوٹ کی یا شپس کی آمد و رفت ایران نے بھی اور ایرانی ایمبیسڈر نے بھی ذکر کیا ہے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہے کہ ایران ول آلسو بی لنک ٹو سی پیک. بجائے اس کے کہ سی پیک کو نقصان پہنچے گا، یہ تو سی پیک کو اور انویگریٹ کرے گا، اس کو اسٹرینگتھن کرے گا. اب آپ کی گیس پائپ لائن ہے، ایران پاکستان گیس پائپ لائن، وہ اگر پروجیکٹ میٹیریلائز ہو جائے اور اس کو پاکستان کے گیس نیٹ ورک سے آپ کنیکٹ کر دیں، تو وٹ پریونٹس اس فرام اسٹرینتھ، یعنی اس کو آپ فردر آگے لے جائیں گے، اس گیس پائپ لائن کو آپ چائنا تک چلے جائیں. یعنی پھر کوئی لمٹ نہیں ہے، وہ لمٹ نہیں ہے. اور یہ تو اس لحاظ سے اس سے پاکستان اور یہ جو دونوں پورٹس ہیں یہ کمپلیمنٹری، یہ رائیول ہونے کی بجائے کمپلیمنٹری رول ادا کر سکتی ہیں.